عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں 3 بار سیاست میں آنے کی دعوت دی گئی۔ ایک بار جنرل ضیاء الحق نے اس وقت دعوت دی جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کو ضیاء الحق نے برطرف کر دیا تھا۔ دوسری بار نواز شریف نے عمران خان کو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سیاست میں آنے کی دعوت دی۔ تیسری بار جب نواز شریف کی حکومت کاکر فارمولے کے تحت مستعفی ہوئی تو نگران وزیر اعظم معین الدین قریشی نے انہیں کابینہ میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ان تمام مواقعوں پر انہوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی سیاست کے حالات انہیں پریشان بہرحال کر رہے تھے، بلکہ سیاست ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس دوران اخبارات میں ان سے سوالات بھی پوچھے جانے لگے کہ کیا آپ سیاست میں قدم رکھیں گے، جس کا جواب وہ واضح طور پر نہیں میں دیتے تھے۔ لیکن پھر انہیں سیاست میں داخل کرنے کے لیے کارخانہ قدرت میں 2 واقعات نے جنم لیا۔ یہ واقعات کیا تھے اور بے نظیر بھٹو کس خفیہ دورے پر بیرون ملک گئیں اور کیا ساتھ لائیں، یہ سب کچھ آج کی قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ اکتوبر 1994 کی بات ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی عمارت مکمل ہو چکی تھی، عملہ رکھا جا چکا تھا، اب اس میں علاج شروع کیا جانا تھا، لیکن فنڈز ختم ہو گئے، کہیں سے فنڈنگ نہیں مل رہی تھی اور آغاز کے لیے کم از کم $40 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کے ساتھی طاہر علی خان نے مشورہ دیا کہ ایک بڑا سا ڈبہ اٹھا کر ڈسکا چلتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے تو کوئی نہیں دے رہا، کیوں نہ عام لوگوں سے 10-10 20-20 روپے اکٹھے کیے جائیں۔ ڈسکا میں عمران خان نے ایک بڑے ڈبے کے ساتھ شہر کا چکر لگایا اور کچھ ہی دیر میں 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور پھر پورے ملک کے تعلیمی اداروں اور بازاروں میں یہی مہم چلی۔ 7 ہفتے بعد جب یہ مہم ختم ہوئی تو $40 لاکھ چاہیے تھے، وہاں $50 لاکھ جمع ہو چکے تھے، یعنی $1 ملین اضافی۔ لیکن اس دورے میں صرف رقم ہی اکٹھی نہیں ہوئی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کا عام آدمی اتنا کشادہ دل اور ان پر کتنا اعتبار کرنے والا ہے۔ عمران خان کے اپنے مطابق یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے سیاست میں آنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ کپتان نے ارد گرد کے لوگوں کو سیاست میں دلچسپی کے بارے میں بتانا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ باتیں اس وقت کے حکمرانوں سے چھپی نہ رہ سکیں، جو پہلے سے عمران خان کی ملک گیر چندہ مہم میں غیر معمولی عوامی دلچسپی دیکھ چکے تھے۔ اکتوبر میں فنڈز جمع ہوئے تو دسمبر 1994 میں ہسپتال کے افتتاح کا فیصلہ ہو گیا۔ بقول عمران خان، آصف علی زرداری نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ ہسپتال کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ہسپتال کا افتتاح تو ایک کینسر کی مریض بچی سے کروانا تھا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم اور ان کے شوہر کو مہمانوں میں بھی نہیں بلایا۔ اب آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو عمران خان سے کھل کر ناراض ہو چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے عمران خان کے پی ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات رکوا دیے۔ شوکت خانم کو سب سے زیادہ چندہ رمضان المبارک میں ملتا تھا، اشتہار بند ہونے سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ مزید یہ کہ پی ٹی وی پر فنڈز جمع کرنے کے لیے جو ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس دوران لیڈی ڈیانا نے شوکت خانم ہسپتال کا دورہ کیا تو عمران خان اور ہسپتال کو عالمی پذیرائی ملی۔ شاید یہ بات بھی کچھ طاقتور سیاستدانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ یہ سلسلہ 1 سال جاری رہا، لیکن پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 14 اپریل 1996 کی صبح عمران خان معروف کاروباری شخصیت نسیم سیگل کو شوکت خانم کا دورہ کروانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہسپتال میں بم دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں کینسر کے 2 مریض بچے جو پہلے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی ہسپتال میں پہلا بم دھماکہ تھا۔ اس سانحے میں 7 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے۔ ہسپتال کو کروڑوں روپے کا نقصان الگ ہوا۔ بے نظیر بھٹو اسی دن ہسپتال کے دورے پر پہنچی تاکہ مریضوں سے مل سکیں اور عمران خان سے تعزیت کر سکیں، لیکن عمران خان ان سے اتنے ناراض تھے کہ وہ وزیر اعظم کے پہنچنے سے پہلے ہی ہسپتال سے نکل گئے۔ اگلے دن عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے وزیر اعظم کا استقبال کیوں نہیں کیا تو عمران خان کا جواب تھا کہ بے نظیر بھٹو نے ڈرامہ کیا
انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو سے تعلقات صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں جب حکومت اشتہارات کی بندش سے ہونے والا نقصان پورا کرے۔ دوسری طرف نواز شریف بھی اسی دن شوکت خانم پہنچے تو عمران خان نے ان سے ملاقات کی اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں ہسپتال کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ اسی دوران عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ تبدیلی چاہنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، کیونکہ وہی حکومت کی تبدیلی کے لیے سیاسی مہم چلا رہے تھے۔ دھماکے کے 11 دن بعد 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے لاہور کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس کی اور سیاسی جماعت تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جو منشور انہوں نے پیش کیا اس کے مطابق VIP کلچر ختم کریں گے، توڑ پھوڑ اور منفی سیاست نہیں کریں گے، کرپشن اور بے روزگاری ختم کریں گے اور کٹ پتلی وزیر اعظم کبھی نہیں بنیں گے۔ انہوں نے نوجوانوں اور خواتین سے ساتھ دینے کی خصوصی اپیل کی اور وعدہ کیا کہ وہ شرمناک ماضی کے حامل لٹیروں کو تحریک انصاف میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ یہ تہلکہ خیز اعلان تھا، لیکن جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے تو 2 رشتہ داروں اور چند دوستوں کے سوا کوئی نامور چہرہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ عمران خان سیاست میں تو آ گئے ہیں، لیکن امید ہے بال ٹیمپرنگ نہیں کریں گے۔ کپتان نے جواب دیا، محترمہ نیوٹرل امپائر رکھیں، پھر دیکھیں بال ٹیمپرنگ کون کرتا ہے۔ روزنامہ جنگ میں ایک رپورٹ چھپی کہ پاکستان میں تحریک کے لفظ کے ساتھ بننے والی سیاسی جماعت کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ عالمی سطح پر بھی تحریک انصاف کے قیام پر رد عمل دلچسپ تھا۔ بھارت نے عمران خان کو بنیاد پرستوں کا ساتھی کہا، جبکہ آسٹریلوی میڈیا نے تحریک انصاف کے منشور کو تصوراتی قرار دیا۔ BBC اور وائس آف امریکہ نے لکھا کہ عمران خان کا تبدیلی کا منشور غیر واضح ہے۔ جہاں بے نظیر بھٹو کو ملکی محاذ پر ایک نئے حریف کا سامنا تھا، وہیں انہیں خارجہ محاذ پر بھی ایک بڑا جھٹکا لگا۔ 1996 کے شروع سے ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یک بہ یک خراب ہونا شروع ہو گئے، اور تعلقات میں خرابی کی وجہ تھی چینی میزائل اور ایک اوور کوٹ۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ پاکستان نے چین سے M9 میزائل حاصل کیے ہیں۔ یہ جدید چینی میزائل تھے جن کی رینج 600 کلومیٹر سے زائد تھی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کو یہ میزائل فراہم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ عالمی قوانین کے تحت کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر سکتا، جبکہ چین کا دعویٰ تھا کہ اس نے پاکستان کو صرف M11 میزائل فراہم کیے ہیں جن کی رینج 300 کلومیٹر تک تھی، اور ان سے عالمی قوانین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن امریکہ نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ یہ بھی الزام لگا دیا کہ چین نے پاکستان کو خاص رنگ میگنیٹ یا ایٹمی چھلے بھی فراہم کیے ہیں۔ یہ رنگ میگنیٹ یورینیم افزودہ کرنے والے گیس سینٹریفیوژن کو اس قابل بناتے تھے کہ ان سے ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا سکیں۔ اس مسئلے نے 1 سال پہلے بے نظیر بھٹو کے کامیاب دورہ امریکہ کو گہنا دیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان پر سخت بیانات دینا شروع کر دیے، لیکن M9 میزائل اور رنگ میگنیٹ ہی پاک امریکہ تنازع کی بڑی وجہ نہیں تھی، بلکہ ایک اور معاملہ ایسا تھا جس نے صورتحال کو زیادہ سنگین بنا دیا۔ بے نظیر بھٹو نے حکومت سنبھالتے ہی دسمبر 1993 میں چین اور شمالی کوریا کا دورہ کیا تو امریکن انٹیلیجنس کو لگا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ بے نظیر دورے سے واپس آئیں تو امریکی انٹیلیجنس نے شور مچا دیا کہ بے نظیر اصل میں شمالی کوریا سے نو ڈونگ یا راک ڈاؤن نامی لانگ رینج میزائل کی ٹیکنالوجی حاصل کر کے پاکستان لوٹی ہیں، اور بدلے میں پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی بیچی ہے۔ اس معاملے پر آج تک امریکہ پاکستان پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اس واقعے کے متعلق بہت کیا سرائیاں ہو چکی ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے 2004 میں ایک جاپانی اخبار کو انٹرویو میں شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی خریدنے کا اعتراف کیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی پیسے دے کر خریدی گئی تھی۔ پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی بدلے میں نہیں دی تھی۔ تاہم 2007 میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد بھارتی مصنف شیام بھاٹیا نے 2008 میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا گڈ بائے شہزادی۔
شیام بھاٹیا وہ صحافی ہیں جو سوڈان اور افغانستان میں خانہ جنگیوں کی کوریج بھی کر چکے تھے اور بھارت میں خارجہ امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بینظیر بھٹو نے 2003 میں ایک انٹرویو کے دوران ان کے سامنے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کا اعتراف کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے بینظیر کی آنکھوں میں چمک تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی سیڈیز فراہم کی تھیں، لیکن یہ سیڈیز کتنی تھیں اور انہوں نے یہ کسے فراہم کی، یہ بات بینظیر نے شیام کو نہیں بتائی۔ حالانکہ شیام بعد میں بینظیر سے مسلسل یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ یہ راز بینظیر کے منہ سے نہ جان سکے۔ شیام بھاٹیا لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو نے شمالی کوریا جانے سے پہلے اسلام آباد سے ایک اوور کوٹ خریدا تھا جس کی جیبیں بہت گہری تھیں۔ وہ اسی اوور کوٹ کی جیبوں میں سیڈیز ڈال کر شمالی کوریا گئیں۔ ان سیڈیز میں سینٹریفیوجز کی 100 سے زائد ڈرائنگز اور تصاویر تھیں۔ جواب میں شمالی کوریا کے حکام نے بینظیر کو لانگ رینج میزائل نو ڈوم کا ڈیزائن اور مزید معلومات سیڈیز میں کاپی کر کے فراہم کی، جسے بینظیر بھٹو ایسے لمبی جیبوں والے اوور کوٹ میں چھپا کر پاکستان لائیں۔ نو ڈوم میزائل کی رینج 1200 سے 1500 کلومیٹر تک ہے اور یہ آج بھی شمالی کوریا کے استعمال میں ہے۔ اگر شیام بھاٹیا کی سٹوری ٹھیک ہے تو بینظیر بھٹو نے اپنی جان پر کھیل کر پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی سے لیس کیا تھا، کیونکہ اگر امریکیوں کو پتہ چل جاتا کہ شمالی کوریا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی کی خفیہ ڈیل ہو رہی ہے تو امریکہ اسے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے ایٹم بم بھی استعمال کرتا ہے اور مسافر طیارے بھی گرا دیتا ہے، جیسا کہ اس نے 1988 میں ایرانی مسافر طیارہ گرا دیا تھا اور پھر صرف ہرجانہ ادا کر کے معاملہ ختم بھی کروا دیا تھا۔ شیام بھاٹیا نے پاکستان اور شمالی کوریا کے درمیان ٹیکنالوجیز کے تبادلے کی جو کہانی بیان کی ہے، آج اس کی تصدیق یا تردید کے لیے بینظیر بھٹو زندہ نہیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے کہ بینظیر جب تک زندہ رہیں وہ یہی کہتی رہیں کہ انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کے بدلے میں کوئی ٹیکنالوجی شمالی کوریا کو فراہم نہیں کی، اور شیام بھاٹیا نے ان کی زندگی میں یہ معاملہ کبھی نہیں اٹھایا۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ بینظیر بھٹو کے دور میں پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ یہ پروگرام تیزی سے آگے بڑھے۔ پاکستان غوری میزائل اور ایٹمی تجربات کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب یہ وہ دور تھا جس میں نواز شریف بینظیر بھٹو سے سخت خفا ہو چکے تھے، کیونکہ اسی دور میں ان کے والد کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا۔ بینظیر حکومت کو گرانے میں قاضی حسین احمد بھی نواز شریف کے ساتھ تھے، لیکن حکومت گرانے کے لیے 90s کا معروف طریقہ یہ تھا کہ صدر مملکت اسمبلیاں توڑ دیں۔ اس اختیار کے تحت جسے ضیاء الحق نے اپنے مارشل لاء کے درمیان آئین میں شامل کیا تھا، لیکن صدر کی کرسی پر بینظیر بھٹو کے سب سے قابل اعتماد ساتھی فاروق لغاری براجمان تھے۔ حکومت گرانا تو دور کی بات، وہ حکومت گرانے والی آئینی شک 58(2)B ہی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان کے سب سے قابل اعتماد ساتھی نے بینظیر بھٹو کی اسمبلیاں توڑ کر انہیں گھر بھیج دیا۔